السلام علیکم ناظرین، کالمسٹ سرفراز احمد مغل اپنے یوٹیوب چینل لگی لپٹی بغیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بہت عرصے کے بعد خوشخبری ایک ملی ہے عوام کو کہ جس کے نتائج و عواقب جو ہیں وہ شاید سماجی سطح پر جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ طور پر منطبق ہوں گے، یعنی کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ وزیر خزانہ کو اتار دیا گیا ہے، جن کے بارے میں جو ہے وہ زبان زد عام و خاص تھا کہ وہ آئی ایم ایف کے نمائندے ہیں اور آئی ایم ایف کے لیے ہی کام کر رہے ہیں۔ پھر اب گورنر اسٹیٹ بینک کا بھی آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ وہ ایک آزاد حیثیت رکھتے ہیں، اور اب صرف ان کا مسئلہ ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے بہت دفعہ جو ہے ڈاکٹر حفیظ شیخ کو کہا کہ کچھ اس طرح کا کرو کہ جو مہنگائی جو ہے وہ گراس روٹ لیول پر سے کم ہو، مگر لاسٹ مرتبہ آخری مرتبہ جو ہے وہ ڈاکٹر حفیظ شیخ نے جو ہے وہ صاف انکار کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو بار طور انہیں ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت خوش آئند امر ہے کہ یہاں سے یہ معلوم ہو رہا ہے حکومت جو ہے وہ سنجیدہ ضرور ہے اس حوالے سے، اور حکومت جو ہے وہ عوام کی کرائے کو سمجھ رہی ہے کہ وہ اس وقت کن مشکلات کا شکار ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مارکیٹ جو جس کو کہ سماجی جنرل مارکیٹ جو بازار ہیں، سبزی ہے، گوشت ہے، فلانا ہے، یہ ہے وہ گراسریز وغیرہ، یہ وہ سب کتنی مہنگی ہو چکی ہیں۔ یعنی کہ ایک ایسا ملک زرعی جو کہ بہت ہی خود کفیل سے بھی بڑھ کر اگر کوئی اصطلاح ہو تو میں اس کو استعمال کروں گا کہ ہے فروٹ سبزیوں میں، اس میں چاول وغیرہ، یہ وہ اجناس سب میں، اس کے باوجود یہی چیزیں جو بازار میں اتنی مہنگی مل رہی ہیں، تو آخر جو ہے وہ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی اور اس پر کیوں کنٹرول نہیں کیا جا سک رہا ہے؟ ایک وجہ تو اس کی یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ اس طرح کے پروگرام کر رہے تھے، لیکن دوسری وجہ یہ جو ہے وہ ایک میں شاید توجہ مبذول کروانا چاہ رہا ہوں حکومت کی کہ جو مجسٹریسی نظام کا خاتمہ کیا گیا ہے، یعنی کہ پہلے جس طرح کے ڈی سی جو ہے وہ ہوتے تھے، اے ڈی ایم اور ایس ڈی ایم اور اس طرح کی ایک چین چلتی تھی، تو وہ جو ہے ان کے پاس مجسٹریسی ہوتی تھی اور وہ کمشنریٹ نظام کہلاتا تھا، اور مجسٹریسی جو ہے وہ اپنے علاقے میں اپنے ضلع میں جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ اور جس کو کہ تحصیلدار وغیرہ کہتے ہیں، یہ سارے چھاپے وغیرہ مار سکتے تھے اور کنٹرول پرائسز کرتے تھے۔ اب تو قیمتوں کا یہ حساب ہو چکا ہے کہ ایک بسکٹ اگر آپ آج 5 روپے کا لے رہے ہیں تو اگلے دن جو ہے وہ آپ کو وہی بسکٹ جو ہے وہ کوئی 10 روپے کا کر دیتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس طرح آپ تمام اسٹورز میں، یعنی کہ سبزی سے لے کے فروٹ سے لے کے جنرل جو ہے وہ آئٹمس تک جو ہے وہ جو عام لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے پینے کی اشیاء سے لے کے خورد و نوش سے لے کر جو ہے وہ ساری یوٹیلیٹیز اور یہ وغیرہ، تو اس کو کنٹرول کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور اس علاقے کے ہر علاقے کے جو ترسم خان ہیں، جن کو کہہ لیں کہ سیاستدان جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو صرف راضی رکھنا پڑتا ہے ان لوگوں کو۔ ہوٹلوں پر دیکھ لیں کہ کس طرح کا کیا ریٹس چل رہے ہیں، کس طرح ہے، یعنی کہ اگر میں سمپل سے ایک مثال دیتا ہوں کہ مرغی 200-300 روپے کلو اگر لے رہے ہیں تو یہ 1000 روپے پک کر جو ہے مرغی ایک عام بندے کو ملتی ہے۔ پتہ ہے کہ یہ تو مرغی ہے، باقی جو چھوٹا گوشت اور وہ دوسرا ہے وہ تو عوام کی دسترس سے پہلے ہی دور کر دیا گیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ڈاکٹر حفیظ کے جو معاملات تھے وہ ایک اوپری لیول پر معاملات تھے جو کہ ایک عام فہم طور پر سمجھنے کے لائق نہیں ہے عام عوام کے لیے، لیکن عام عوام کو صرف یہی غرض ہے کہ مہنگائی کم کی جائے، تو مہنگائی اب بھی کم کی جا سکتی ہے۔ مہنگائی کے لیے صرف یہ ہے کہ آپ ہر ضلع میں ایک یعنی کہ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ وہ مجسٹریٹ نظام جو مشرف نے ختم کیا تھا اپنی ذاتی انا کی خاطر، اس کو دوبارہ بحال کر دیا جائے، اور کم از کم کوئی تو ہوگا کہ جو کبھی کبھار نکلے گا، چھاپے مارے گا، دکانوں پر جائے گا، پرائس کو کنٹرول کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس حساب سے یہ مہنگائی جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ ابھی یہ سبزیاں جو ہیں آپ لگا لیں کہ جو سبزی 10-15 روپے میں کلو میں بھی مل جایا کرتی تھی،
وہ 40 روپے سے کم نہیں ہے، یعنی کہ جو عمومی طور پر کم لوگوں کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو ابھی جو دوسری جو چیزیں ہیں ان کا بھی یہ حال ہے، اس کے علاوہ بھی تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ گراس روٹ لیول سے کام شروع کیا جائے، اور اسی سسٹم میں اسی مطابق ہی جہاں پر اس وقت ہماری اکانومی ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ مہنگائی کنٹرول کی جا سکتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں کہ حکومت سمجھ رہی ہے کہ اس کو اوپر سے لیول سے کوئی شروع کریں گے تو کچھ اس طرح کا ہوگا. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر تو یہ مہنگائی کی بات ہے، اور مہنگائی کے حوالے سے ظاہر ہے کہ اس وقت ہم تباہی کے دہانے پر پہنچے ہوئے ہیں. غربت و افلاس کے حوالے سے اس کی سطح سے بھی نیچے جا رہے ہیں، جو غربت کی جو ہوتی ہے، تو بہت ہی ضروری بن چکا ہے. بصورت دیگر جو ہے وہ عوام کچھ اور سوچ رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ادراک رکھتے ہیں ان چیزوں کا، اور انہوں نے اب کام کرنا شروع کیا، اور شنید ہے کہ وہ دوسرے بھی کچھ لوگوں کو فارغ کرنے والے ہیں. لیکن عوام کی جو سب سے بڑی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ اس کو گراس روٹ لیول سے شروع کیا جائے، ضلعی لیول پر، سطح پر، تحصیل کی سطحوں پر، عام دکانوں پر جا کر جو ہے وہ چھاپے مارے جائیں، ہوٹلوں کی پرائسز فکس کی جائے، ان کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے، ان کے لیے کئی سیلز قائم کیے جائیں کہ اگر یہ انتظامیہ بھی کام کرنے سے ناکام رہتی ہے تو پرائم منسٹر ہاؤسز میں، وزیر اعلیٰ ہاؤسز میں، اس کے علاوہ کمشنریٹ نظام کو بحال کرے تو کمشنر، اگر نہ بھی کرے تو کمشنر کی جو ہے وہ اس دفاتر میں جو ہے وہ ٹول فری نمبرز جو ہے وہ دیے جائیں کہ جناب یہ اس طرح ہے. اب آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز جو بن رہی ہے پاکستان میں، یعنی کہ ایک ٹافی لے لیں، ایک ٹافی کینڈی جس کو کہتے ہیں، وہ لے لیں آپ، وہ بھی 5 روپے سے کم نہیں مل رہی. تو آپ بتائیں کہ اب غریب کا بچہ جو ہے وہ، جس کے باپ کی تنخواہ کل جو ہے وہ 7-8 ہزار ہوگی، تو وہ ٹافی لینے کا اپنا گھر کا خرچہ ہی نہیں پورا کر سکتا تو ٹافی کیا لے گا. تو میں نے ایک ٹافی کی مثال اس لیے دی ہے کہ کسی بھی جگہ پر، کسی بھی یوٹیلیٹی خورد و نوش والی جگہوں پر چلے جائیں گے، ٹافی سے لے کے بڑے سے بڑا آئٹم، اس پر کسی بھی قیمت پر کوئی بھی قدغن نہیں ہے. کوئی کمپنی والا جو ہے وہ اگر کوئی ایک بن بنا رہا ہے، پہلے وہ مارکیٹ میں لا رہا ہے 10 روپے کا، 6 دنوں کے بعد پھر اس کو 12 روپے کا کر دے رہا ہے، پھر اس کے بعد اس کو 15 روپے کا کر دے رہا ہے. یعنی کہ یہ میں جو جنرل جو مسائل ہیں، جو حقیقی مسائل ہیں جن سے نبردہ زماں ہیں ہم، جو کہ سوسائٹی پر، عوام کی خوشحالی پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ عکاس ہوتے ہیں کسی سماج کا، کسی حکومت کا، کہ اس کے عوام جو ہے وہ کس سطح پر ہے، اور ان کی عوام جو ہے وہ مطمئن ہے کہ نہیں ہے. تو امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے جو اقدامات شروع کیے گئے، ڈاکٹر حفیظ سے جو ابتدا شروع کی گئی ہے، اس کو بخوبی بہت اچھے طریقے سے انجام تک پہنچایا جائے اور تمام کالے بھیڑیوں کو نکالا جائے.